نکاح سے پہلے کسی غیر محرم سے رشتہ رکھنا کیسا ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ مطلب آپ اننیسیسری ٹاکس کا پوچھ رہے ہیں، ڈیلی بیسس کے وہ ہائے ہیلو کے میسیجز کا پوچھ رہے ہیں، وہ مہینے 2 مہینے کے بعد جو چھپن چھپائی والی ڈیٹ ہوتی ہے وہ والا رشتہ، رات کو سونے سے پہلے گڈ نائٹ اور صبح اٹھنے کے بعد گڈ مارننگ کا میسج، یہ رشتہ ایسے ہی نبھائے جاتے ہیں نا نکاح سے پہلے جو رشتے ہوتے ہیں آئی تھنک سو اس چیز کا فائدہ کیا ہے اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے سوائے ٹائم برباد ہونے کے اور ایک دوسرے کی نظروں میں جو ویلیوز ہوتی ہے، جو عزت ہوتی ہے، جو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہاتھ آتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ انسان نکاح کرتا ہے، جانور نکاح نہیں کرتے. جانور نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، جب دل میں خواہش آئی کہیں بھی چلے گئے، کہیں بھی منہ مار لیا. انسان اپنی زندگی کے تمام میٹرز کسی نہ کسی اصول کے تحت پورے کرتا ہے، اور مسلمان اپنی زندگی کے تمام اصول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کے کرائٹیریا کے مطابق پورے کرتا ہے جو بھی اس کو کام کرنا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا، انہوں نے تو نکاح کو اپریشیٹ کیا. تو مین مقصد آپ کو پتہ ہے کہ نکاح ہے. نکاح سے پہلے کا جو تعلق ہے اس سے مطلب ایک فائدہ تو بتا دیں مجھے، کیا فائدہ؟ لڑائی جھگڑے، irrelevant ٹاکس، حیا کے لباس اتارے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ہوس کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کو عجیب جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، بہلایا جاتا ہے، پھسلایا جاتا ہے، ریئل عزت نہیں دی جاتی. اور رسپانسبلٹیز نہیں اٹھائی جاتی. نکاح تو بیسیکلی ایک رسپانسبلٹی ہے نا، ایک سوچ ہے، نبیوں کا کام ہے، صحابہ کا کام ہے. لیکن یہ جو افیئرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ جانوروں کا کام ہوتا ہے. اور اصل محبت تو ہوتی ہی نکاح کے بعد ہے. کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو. تمہارے اندر جو شور چل رہا ہے کسی کو سنائی نہیں دے رہا نا، لیکن تم سٹل ڈھونڈ رہے ہو کسی ایسے شخص کو، کسی ایسی پرسنالٹی کو جو تمہیں جانے، تمہیں سمجھے. مت ڈھونڈو، نہیں ملے گا کوئی بھی. کیونکہ جو سمجھتا ہے، جسے ہماری قدر ہے، جسے ہماری پرواہ ہے اور جو ہمیں سمجھ رہا ہے، اس ذات کو تو ہم بلا بیٹھے. تو پھر ان مٹی کے پتلوں سے کیا امیدیں لگانا؟ کوئی ہے جو تمہیں سمجھتا ہے، کوئی ہے جو اس شور کو جانتا ہے جو تمہارے اندر چل رہا ہے، کوئی ہے جو تمہیں بنا مطلب کے سننا چاہتا ہے، تمہیں ایک مقام تک پہنچانا چاہتا ہے. میں نے اور تم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. اللہ کی جو دوستی ہوتی ہے نا وہ ہر مطلب سے پاک ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہم سے بدلے میں کچھ نہیں لیتے کہ ٹھیک ہے تمہارے 100-200 مسئلے میں حل کروں گا لیکن بدلے میں تمہیں یہ کرنا ہوگا. نا. اور جہاں تک عبادت کی بات ہے تو وہ تو اس نے تمہارے بھلے کے لیے تم پر فرض کی ہے، تاکہ تم یہ بھول نہ جاؤ کہ تم پر کسی کی نظر ہے، تاکہ تمہیں یہ احساس ہوتا رہے کہ دنیا کی سپر پاور تمہارے ساتھ ہے. میں نے اور تم نے جتنا اللہ کو اگنور کیا ہے نا، اتنا ہم نے کسی کو نہیں کیا. تو ایک کام کر، آج رات جب سب سو جائے نا تو چھپکے سے اٹھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، وضو کرنا محبت سے، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر جا نماز پکڑ، بچھا اور اس پر کھڑا ہو جا. ہاتھ باندھ، آنکھیں بند کر، امیجن کر کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا، وہ رب جس کا تو بندہ ہے، اور اسے اپنا سب کچھ مان. اور یہ تصور کر کہ آج میں اپنے رب سے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا، آج میں اپنے رب سے دل کے راز بیان کرنے آیا. 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، بچھا دے خود کو، عاجز بنا خود کو، اور دل کی گہرائیوں سے پکار اپنے اس رب کو جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تیرے ساتھ نہیں تھی، اور جو آج بھی تیرے ساتھ ہے. وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے. اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے. اس یقین، اس امید، اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا. اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ یہ گلہ شکوہ کر رہے تھے کہ علی بھائی آپ جب بھی آتے ہیں لائیو تو بہت سارے کمنٹس جو ہیں وہ سکپ کر دیتے ہیں، کسی سے بات وغیرہ بھی نہیں کرتے اور آنسر وغیرہ بھی نہیں کرتے. یا یقین کرو میرا دل کرتا ہے میں اپنی سانسیں آپ لوگوں کو دے دوں، لیکن آپ کی جو فکر ہے نا مجھے وہ یہاں پر ہے ٹاپ پہ.
مطلب بات کرنا اور نہ کرنا وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہوں نا، وہ میری دل سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لیتا اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر کے آپ کو سمجھا کے آپ کی کنفیوژنس کو دور کر کے بس چلا جاتا ہوں۔ تو باقی انشاءاللہ کبھی بات بھی کریں گے، گپے بھی لگائیں گے، ساری چیزیں، لیکن فی الحال ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ بہت مشکل سے اٹھیں گے نا، تو فی الحال ہم نے اٹھنا ہے، اپنے آپ کو چلنے کے قابل بنانا ہے تاکہ ہم اپنی منزل کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ آلریڈی ہمارا اس گپوں شپوں میں اور ارریلیونٹ چیزوں میں اتنا ٹائم ضائع ہو چکا ہے کہ آپ امیجن کر لیں خود ہی۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کچھ سیکھ لیں، ہم اچھے فیصلے کر لیں، یاری دوستیاں اور ارریلیونٹ چیزوں میں تو آلریڈی ہم انوالو ہیں۔ قرآن ہم سے مس ہو رہا ہے، حدیثیں ہم سے مس ہو رہی ہیں، حکمتیں ہم سے مس ہو رہی ہیں، ہمارے زندگی کا جو مین پرپز ہے، اللہ کا تعلق ہے، وہ ہم سے مس ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یار اینی ہاؤ میں بھی انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں سے بات بھی کر سکوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، دل سے کرنا چاہتا ہوں، سب سے کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ میرے بھائی ہیں، آپ لوگ میری بہنیں ہیں، میں نے آپ لوگوں کو کبھی بھی اپنے لوگوں سے کم نہیں سمجھا۔ تیرے جیسے کروڑوں بھی اور رب کو چھوڑ دینا تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ بے نیاز ہے، لیکن اگر تجھے اللہ نے چھوڑ دیا نا تو تیرا ککھ نہیں بچے گا، تیرے سے تیرا پاگل پن کنٹرول نہیں ہوگا۔ یہ تو رب ہے جس نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے۔ وہ اللہ اگر آپ کو دنیا کے حوالے کرتا نا، یا دنیا کے حالات میں آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا، تو یہ دنیا اور دنیا کے لوگ آپ کو کب کا کھا پی چکے ہوتے۔ یہ تو اللہ ہے جسے میں اور تم روزانہ اگنور کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ نہیں چھوڑ رہا۔ دنیا نے اس وقت جو لباس پہنا ہے نا، وہ بہت اٹریکٹیو ہے۔ دنیا نے جو شکل اختیار کی ہوئی ہے نا اس ٹائم، وہ ہمارے ڈیزائرز کو وہاں سے ہٹ کر رہی ہے کہ جہاں سے ہم بہت کمزور اور بے بس اور لاچار ہیں۔ ایک گناہ تھا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ نے منع کیا، اور یوں ہی نہیں منع کیا تھا۔ ظاہر ہے وہ رب ہے، بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے، کس حد تک ٹھیک ہے، اور کیا چیز غلط ہے اور کتنی خطرناک ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، لیکن ہم تو روزانہ زنا کر رہے ہیں۔ کوئی آنکھوں کا زنا کر رہا ہے تو کوئی ہاتھوں کا زنا کر رہا ہے، کوئی کانوں کا زنا کر رہا ہے تو کوئی زنا کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی لی ہے اس بندے کی کہ جو بندہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، زبان سے جھوٹ، غیبت، اللہ کے نافرمانی کے بول، یہ سارا سٹف نہیں نکالے گا، جبکہ شرمگاہوں کی لذت کو حرام طریقے سے اویل نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کو سامنے رکھ کر پورا کر کے وہ لذت حاصل کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے ایسے مرد اور ایسی عورت کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ اللہ سے ان کو جنت لے کر دے گا۔ لیکن وہی بات کہ غفلتوں کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو خدا نہیں یاد، لوگوں کا دل تو اللہ سے نہیں جڑ رہا۔ جنت میں جانے کے جذبے تو بہت بعد میں آتے ہیں، لوگ پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑا ہونے کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو انسان کے سانسوں کا مالک ہے، جس کی مرضی سے انسان کی سانسیں چل رہی ہیں، لوگوں نے اس کے سامنے کھڑا ہونے کو مذاق سمجھ لیا، یقین ہی نہیں کر رہے، ایسے بے خوف طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی۔ آخری دن کا انتظار کرو، جب یہ روح گلے میں اٹک جائے گی نا اور نکلے گی نہیں، اور جب تمہیں تمہاری نافرمانیاں ایک ایک کر کے یاد آئے گی، جب تمہارے گناہ تمہارے سامنے آئیں گے، انتظار کرو اس وقت کا، جب تمہیں تمہاری زندگی دو لمحوں میں دکھائی جائے گی کہ یہ تم کرتے رہے ہو، اور اگلے ہی لمحے تمہاری موت ہو۔ کرو، ناچو، گاؤ، زنا کرو، پارٹیاں کرو، شراب پیو، یار اللہ کا ہے، نظر نہیں آتا، وہ دیکھی جائے گی۔ کہاں ہے نظام اللہ کا؟ جیسے اس دنیا میں اللہ ہے ہی نہیں، جیسے اللہ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تیرا بہت سخت ہو چکا، ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔
کبھی کبھی دل کرتا ہے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دوں، میں جاؤں اپنے رب کے پاس اور سناؤں اسے اپنے دکھڑے، کرتا چلا جاؤں اس سے باتیں، کوئی نہ ہو ڈسٹرب کرنے والا، اس میں میرا رب، میں بولتا جاؤں رب سنتا جائے، میں روتا جاؤں رب دیکھتا رہے، میں اس سے محسوس کرنے کی کوشش کروں اور وہ مجھے اپنا احساس دیتا جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمیں دنیا نے کتنا مصروف کر کے رکھ دیا نا، وہ رب جس سے بات کر کے دل ہلکے ہو جاتے ہیں، جس کے قرب کا احساس ہم سب کی تنہائیوں کو دور کر دیتا ہے، اس رب سے ملنے نہیں دے رہی یار یہ دنیا، بات نہیں کرنے دے رہی، یہ ضروری، یہ کرو، ایسے کرو، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، الجھا سا دیا۔ کیا میں اور تم اللہ کے لیے نہیں آئے تھے اس دنیا میں؟ کیا میرا مین مقصد اس دنیا کے پلیٹ فارم پہ اللہ کو حاصل کرنا نہیں تھا، پھر اس کے دین کی جد و جہد کرنا نہیں تھی؟ لیکن میری اور آپ کی زندگی تو الگ ہی گزر رہی ہے اس کرائٹیریا سے۔ جب دنیا دیکھتی ہے کہ یار یہ بندہ یا یہ بندی رب کو منانے کی خاطر اپنی زندگی گزار رہی ہے، تو ظاہری سی بات ہے ڈیفینیٹلی اس کی چیزیں ڈسٹرب ہوں گی۔ جب وہ اللہ پہ فوکس کرے گا، جب وہ اللہ کے تعلق پہ ٹائم انویسٹ کرے گا، تو دنیا تھوڑی نا اس کی بنے گی۔ ایسے دور میں کہ جس دور میں لوگ دنیا کمانے کے شوقین ہو، جس میں ہر دوسرا تیسرا بندہ دنیا کمانے کی کلاسز دے رہا ہو، تو ظاہر ہے جو اللہ پہ ٹائم انویسٹ کر رہا ہے اسے تو اللہ کا تعلق ملے گا نا، بدلے میں نہیں جی پائے گا وہ لگژری لائف، نہیں اویل کر پائے گا دنیا کی شہرت، نہیں گھوم پائے گا بڑی بڑی گاڑیوں میں، اور دنیا معصوم دل رکھنے والے لوگوں کو نہیں سمجھ پاتی۔ اوکے فائن، نہ سمجھو کوئی بات نہیں، وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے آپ لوگوں سے کہ آپ انہیں سمجھیں، آپ ان کی مدد کریں، لیکن کم سے کم ان کو جینے تو دو۔ اس دن مجھے کال آئی، ایک بہن روتے ہوئے کہتی ہے مجھے خودکشی کرنی ہے۔ جب ریزن پوچھا، جی لڑکے کے پاس میری پکچرز ہیں اور وہ مجھے دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر ملی نا، اگر آئی نا، تو میں تمہاری پکچرز جو ہے وہ آؤٹ کر دوں گا، میں تمہیں ایکسپوز کر دوں گا، میں تمہارے امی کو سینڈ کر دوں گا، ابو کو سینڈ کر دوں گا، بھائی کو سینڈ کر دوں گا۔ اور وہ لڑکی بیچاری اس اسٹریس میں خودکشی تک کے پلانز بنا رہی ہے۔ اب یہ ظلم ہی ہوا نا کہ پہلے لڑکی کو بے وقوف بنایا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس سے پکچرز منگوائی۔ غلطی لڑکی کی بھی ہے، کیوں کیا یقین، کیوں کیا اعتبار، کیوں کیا بھروسہ؟ جب اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، نہ کرو کسی پہ بھروسہ، نہ کرو کسی پہ اعتماد، نہ کرو کسی کا یقین۔ یہ لوگ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تمہاری عزتوں کی دھجیاں اڑا دیں گے اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ ہائے ہیلو سے بات سٹارٹ ہوگی اور اس ہائے ہیلو میں کپڑے تک اتر جائیں گے اور سمجھ نہیں آئے گی تمہیں۔ لیکن نہ لڑکی سنتی ہے نہ لڑکا سنتا ہے، لڑکا اپنے نشوں میں، لڑکی اپنے نشوں میں۔ پھر جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو ان کو لٹکنے کے خواب آتے ہیں، حرام کاموں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب تھوڑی سی آزمائش آتی ہے پھر تو مرنا بھی ان کو حرام طریقے سے ہوتا ہے۔ تو وہ ظالم ہے وہ لڑکا۔ تو یار خدا کا واسطہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ نفس اور ہوس اور شہوتوں کے نشوں میں کون سی زندگیاں اختیار کر لی ہیں آپ لوگوں نے؟ اندھے ہو گئے ہو، بہرے ہو گئے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسا کون سا نشہ کیا ہوا ہے تم نے جو اللہ کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، قرآن کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی اثر نہیں کر رہی؟ اور ظالم کیا کر رہے ہو؟ کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر، لوگوں پر؟ ایک چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اگر جنت کے شوق میں، اللہ کی محبت میں نیک اعمال نہیں ہو رہے تو جہنم کے خوف سے ہی برے اعمال سے رک جاؤ، ظلم سے رک جاؤ، بے حیائیوں سے رک جاؤ۔ قیامت کے دن جو ظالم لوگ ہوں گے نا وہ اندھیروں میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ سخت سے ساری عمر ان لوگوں کے ڈانس دیکھو گے، ان لوگوں کو فالو کرو گے، ان لوگوں کو کمنٹس کرو گے، تمہاری زندگی کا سیریسلی اپنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اپنی بہن جیسی کسی ایک لڑکی کی ویڈیو دیکھو گے، پھر دوسری کی دیکھو گے، پھر تیسری کی دیکھو گے، اور 24 گھنٹے تمہارے گزر جائے گے، بس یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ غیرت ہی نہیں کر رہے ہو یار قسم سے نبی کے نام پر۔ جا کے آئینے میں کھڑے ہو کر ذرا سا اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، آپ کو خود سے شرم آئی تھی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، یہ میں کس طرف جا رہا ہوں؟ 2-4 لڑکیاں تم لوگوں کی فرینڈ کیا بن جائے، آسمانوں پہ اڑنے لگ جاتے ہو، 1-2 ملین فالوورز کیا بن جائے، اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگ جاتے ہو، اپنی ذمہ داریاں بھول جاتے ہو۔ تمہیں نہیں پتہ کہ قیامت کے دن تمہارے ماتحتوں کا تم سے پوچھا جائے گا، تمہارے بیوی بچوں کا تم سے پوچھا جائے گا، ان لوگوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا جو لوگ تمہاری آواز کو سنتے ہیں، جو تمہیں دیکھتے ہیں، جو تمہیں جانتے ہیں۔ تم کیا ایجوکیٹ کر رہے ہو ان کو، کیا بتا رہے ہو ان کو؟ صرف یہ بتا رہے ہو کہ میرے پاس مرسیڈیز ہے، میرا 4 کنال میں گھر ہے، فیس پہ 10 فلٹر لگا کے اپنے آپ کو حور بری سمجھنے لگ جاتی ہوں، بس یہ ساری چیزیں دکھاؤ گی ساری عمر لوگوں کو، اور آہستہ آہستہ کپڑے شارٹ کر کے بس لوگوں کی جذبات سے کھیلو گے۔ اتنی گھنونی زندگیاں کون گزارتا ہے یار؟ اللہ کے بندو مسلمان ہو، اپنی مرضی سے تم لوگوں نے کرنا پڑا ہوا ہے، تم لوگ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے۔
کیونکہ تمہاری ایسی حرکتوں سے تم تو ہو ہی بدنام رہے ہو، لیکن ساتھ میں اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے۔ اسلام کا لیبل ہٹاؤ پھر ناچو، اعلان کرو سب کے سامنے کہ آج سے میرا مسلمانوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر میں اپنی مرضی سے زندگی جینا شروع کر دوں تو اپنے ہی ہاتھوں سے میں اپنی زندگی کے جنازے نکال دوں گا۔ میرے ہاتھ میں صرف دیوانگی، لذتوں اور چاہتوں کے سوا کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ میرا جو سٹرکچر ہے نا وہ ایسا ہی ہے۔ جس نے ہمیں بنایا ہے نا وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انسان جلد ملنے والی چیزوں سے محبت کرتا ہے، اور آج کل گناہوں کی لذتیں ودن سیکنڈز مل جاتی ہیں۔ حرام پیسے سے 2-4 دنوں میں بندہ ایک لگژری لائف جینے لگ جاتا ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر سکتے، ہمارا ہر اچھا فیصلہ ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ قرآن کی اس آیت نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ اگر یہ آیت میں نہ پڑھتا تو شاید آج میں آپ لوگوں سے یہاں بات نہ کر رہا ہوتا۔ آج سے پہلے جو بھی کیا ہے تم نے چھوڑو، اس کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ بھول بھلا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، محبت کا قیام کرو، عاجزی کا رکوع کرو، اور امید کی کیفیتوں سے اللہ کو سجدے کرو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، چولی پھیلاؤ، جتنا گر سکتے ہو، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ اللہ کے سامنے۔ جتنی عاجزی ہے تمہارے اندر ساری اللہ کے سامنے رکھ دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ بہت بڑے بڑے گناہ لے کر آیا ہوں، اے اللہ بہت بڑی بڑی بغاوتیں لے کر آیا ہوں، جانے انجانے میں نے ہر وہ چیز کی جس سے تو نے منع کیا، کچھ لوگوں نے کروائی، کچھ اپنی مرضی سے کی۔ اللہ یہ چھپن چھپائی کی زندگی مجھ سے مزید نہیں جی جا رہی، میں اب تیرے سے جڑنا چاہتا ہوں، میں آیا ہوں اپنا جرم قبول کرنے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے، کیونکہ ایک آیت میرے کانوں تک پہنچی ہے۔ اور میں اگر تم سے ایک پرسنل بات شیئر کروں اپنی، جب زندگی تنگ ہو چکی تھی مجھ پر، جب لوگ نہیں سمجھ رہے تھے مجھے، جب مجھے میرے گناہ اور میرے گندے اعمال ڈرا رہے تھے، تو قرآن کی اس آیت نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ اگر یہ آیت میں نہ پڑھتا تو شاید آج میں آپ لوگوں سے یہاں بات نہ کر رہا ہوتا، اور وہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ کہ اے نبی میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، بہت بڑے بڑے لیول کے، اللہ کو ناراض کیا، جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور وہ زندگی جو اللہ سے کٹ کر لوگوں کے ساتھ گزری، دنیا کے سکوپس کو فالو کرتے ہوئے گزری، دنیا میں گزری، یہاں وہاں کی سنی سنائی باتوں میں گزری، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ڈھونڈو اپنی زندگی میں کہ کہاں کہاں تم نے دنیا اور دنیا کے لوگوں پر یقین کیا، اعتبار کیا، اور بدلے میں تمہیں دھوکے ملے، تمہیں ہرٹ کیا گیا، تمہیں ڈچ کیا گیا، تمہیں دھکے دیے گئے، تمہیں سمجھا تک نہ گیا۔ اور جانتے ہو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ تم نے اللہ کی اس بات کو نہیں سمجھا کہ تمہارے اللہ نے تمہاری بھلائی کے لیے، یار میری جان، محبت کے جذبوں سے تمہیں یہ کہا تھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دیکھ میرے بندے، یہ دنیا میں نے بنائی ہے، میں جانتا ہوں اس کی ریالٹی کو، تو اس میں پیدا ہوا ہے، تجھے تو الف اور بے کا نہیں پتا، لہٰذا یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری جانب هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اور میرے بندے میں تمہارا وہ رب ہوں جو تم پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے، تمہیں ایجوکیٹ کرتا ہے۔ کاز کیا ہے اس کی، ریزن کیا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں ان اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں ڈال سکے۔ وہ اندھیرے جس میں تم خود جاتے ہو، ان اندھیروں سے تمہیں اللہ نکالنا چاہتا ہے جس میں لوگوں نے تمہیں دھکے دے دے کے گرایا ہوا ہے۔ اور آج تمہاری اور میری سچویشن ایسی ہے کہ ان اندھیروں نے ہمیں اپنے اندر سما لیا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، جاگتی آنکھوں سے دنیا دیکھ رہے لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا، پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ تو جو بندہ بھی رب کی بات کا یقین نہیں کرے گا وہ ایسے ہی ذلیل ہوتا رہے گا، پریشان ہوتا رہے گا۔ لگائے گی دنیا تمہاری بہت بڑی قیمت، اگر تم نشوں کے عادی ہو تو تمہیں نشے بھی کروائے گی، اگر تم محبتوں کے شوقین ہو تو نئے نئے چہروں سے تمہیں محبت بھی کروائے گی، اگر تم دولت کے پجاری ہو تو یہ دنیا تمہارے ایک ایک قدم کی بولی لگائے گی، لیکن بدلے میں تمہیں اس کی غلامی کرنی پڑے گی۔ بدلے میں وہ اللہ جو تمہارا رہبر ہے، جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنی خواہشوں کو حلال طریقوں سے پورا کرتا ہے، جو اس انسان کا ساتھی ہے جو بن دیکھے اس پر ایمان لاتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ دنیا کی یہ خواہش ہوگی کہ آپ اس اللہ کو اپنے دل سے مائنس کر دو، اس اللہ کا خیال
آپ اپنے دلوں سے نکال دو، اپنے ذہنوں سے نکال دو، پھر یہ دنیا آپ کو بہت اپریشیٹ کرے گی، عزتیں، دولتیں، شہرتیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا دینے کو تیار ہو جائے گی۔ تو یار کسی بھی صورت میں، مالدار ہو، غریب ہو، رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، جو بھی ہو بھائی، اللہ کو اپنے دل سے مائنس نہ کرنا اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے لوگوں کے لیے۔ ادروائز اپنی ہی سوچوں میں گرفتار ہو کر کہیں کھو دو گے خود کو، تمہارے اپنے دل کے جذبات تمہیں لے ڈوب۔ کیا ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، یہ بھی ہم نے سوچنا ہے۔ یہی آیتیں جب صحابہ جیسی ہستیوں پر اترتی تھی نا، حالانکہ ان کی زندگیوں میں عبادتیں تھی، حالانکہ ان کی زندگیوں میں اللہ کی یاد تھی، وہ جان دینے کے لیے تیار تھے اللہ کے لیے، بٹ اس کے باوجود بھی وہ اپنی زندگیوں پر غور کرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی سرزد تو نہیں ہو رہی، کہیں ہماری زندگی میں یا ہمارے گھر والوں کی زندگی میں کوئی نافرمانی تو نہیں ہے۔ بٹ ہمارا معاملہ اتنا عجیب ہے کہ ہم اللہ کی بات کو ٹھیک سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر غلطی سے کہیں سے سن لیں تو اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر اگر غلطی سے کوئی بندہ سوچ بھی لے تو وہ معاشرے کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے یا اپنی کسی سوچ کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر پاتا۔ تو مجھے بتائیں، جب میں اور آپ اپنے مقصد سے اتنا دور ہو گئے تو ہم اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ ہم اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں گے؟ آنے والی نسلوں کو کیسے بچائیں گے؟ حال تو یہ ہے کہ ہر نوجوان پاگل ہوا ہے، دنیا کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے اپنی دنیا موبائلوں میں بنائی ہے، کسی کو گناہوں میں مزے آ رہے ہیں، کسی نے خود کو محبتوں کے حوالے کیا ہوا ہے۔ او بھائی یہ سب کیا ہے؟ وہ بندہ جو صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک ایک دفعہ بھی اپنی آخرت کا نہیں سوچتا، وہ کیسے بنائے گا اپنی آخرت؟ پلیز یار اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ دنیا نے آپ کو ایک لٹو بنایا ہوا ہے، آپ کو گھمایا جا رہا ہے، آپ کو غافل رکھا جا رہا ہے، آپ کو مصروف رکھا جا رہا ہے، آپ کا دھیان اللہ سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اور میں اور آپ اس بات پہ غور، یہ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، یہی لوگ کندھے دے کر زمین کے حوالے کر کے 2-4 دن کا رونا رو کے بھول جاتے ہیں۔ تو اور ہمیں ساری عمر یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے خاص ہے، ہمارے ہونے سے دنیا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ نو بڈی، تیرے ہونے نہ ہونے سے واللہ کسی کو فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ کے لیے آیا تو اللہ کے لیے رہ، اور اللہ کے پاس جا، چھوڑ دفع کر یہ دنیا کی فکریں، جتنی ہے اس پہ خوش رہ۔ اگر آج تیرے پاس گاڑی واڑی نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، کل آ جائے گی، ٹینشن نہ لیا کر۔ گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، دوست نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، جو چیز ہے ہی نہیں اس کی ٹینشن کیوں لینی؟ اللہ تو ہے نا۔ دیکھ، تو کہتا ہے دوست نہیں ہے، اگر دوست ہوتا تو تجھے خوشی ہوتی۔ تو کہتا ہے گاڑی نہیں ہے، اگر گاڑی ہوتی تو تجھے خوشی ہوتی، ہے نا؟ یعنی جو چیزیں نہیں ہیں تو ان کے بارے میں سوچتا ہے، اور جب چیزیں تمہاری زندگی میں آ جاتی ہیں تو پھر تمہیں خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی بندی، جو اللہ تمہاری لائف میں ہے، جس تو اللہ کا بندہ ہے، یہ بات تجھے خوش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ساری عمر کیا لوگوں کے لیے دنیا کی